اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ آج کا ہمارے چھٹے درس کا عنوان تقلید ہے۔ تقلید کو سمجھنے سے پہلے میں یہاں پہ قرآن کی آیت کی تلاوت کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خداوند عالم سورہ نحل آیت نمبر 36 میں ارشاد فرماتا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یعنی سوال کرو اہل ذکر سے، اہل علم سے کہ اگر تم نہیں جانتے۔ یعنی اگر مجھے گھر بنانا ہے تو میں ایک انجینئر سے رابطہ کروں، اس سے بات کروں، نہ کہ یہ کہ مثلا میں اس سے یہ پوچھوں، یعنی ایک انجینئر سے میں یہ پوچھوں کہ میں بیمار ہو گیا ہوں، میں ٹھیک کیسے ہوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ انجینئر یعنی بدن کے حوالے سے نہیں جانتا، یعنی ہماری باڈی کے حوالے سے نہیں جانتا۔ وہ جو اہل ذکر ہے وہ گھر بنانے کے معاملے میں ہے۔ اسی طریقے سے اگر میرا موبائل خراب ہو گیا ہے تو میں لیپ ٹاپ والے کے پاس نہیں جاؤں، میں یہ نہیں کہوں کہ میرا موبائل صحیح کر دو۔ کیوں؟ کیونکہ لیپ ٹاپ والا اہل ذکر نہیں ہے موبائل کے معاملے میں، وہ جانتا ہے لیپ ٹاپ کے بارے میں، نہ کہ موبائل کے بارے میں۔ تو بس خداوند عالم کہہ رہا ہے یہاں پہ کہ سب اس شخص سے سوال کرنا ہے جو جانتا ہے، نہ کہ ہر کسی کے پاس چلے گئے۔ مثلا میرا موبائل خراب ہو گیا تو میں لیپ ٹاپ والے کے پاس چلا گیا، نہیں۔ اسی طریقے سے یعنی اگر مجھے دین کے حوالے سے کوئی سوال پیش آتا ہے یا مشکل پیش آتی ہے تو میں اس شخص کے پاس جاؤں جو دین کے بارے میں علم رکھتا ہو، یعنی میرے دین کے بارے میں جو بھی سوال ہے اس کا جواب دے سکے۔ اب یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں بہت سارے عالم دین ہیں، اب کس کے پاس رجوع کرنا چاہیے ہے؟ بس قرآن کی تعلیم ہے، یعنی اللہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ سب سے بہترین عالم دین کے پاس جائیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے مثال کے طور پہ یعنی آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور آپ کے علاقے میں 2 سے زیادہ ڈاکٹر ہیں یا 3 ڈاکٹر ہیں، تو مختلف کیٹیگری ہے۔ مثلا ایک ڈاکٹر ہوگا وہ بہت اچھا ہوگا، دوسرا تھوڑا کم ہوگا، تو یہاں پہ ہماری عقل یہ کہتی ہے جو سب سے بہترین ڈاکٹر ہے اس کے پاس جائیں تاکہ ہمیں اطمینان ہو سکے اور جلد سے جلد شفایابی حاصل کر سکیں۔ یہی معاملہ دین کے اندر ہے۔ خدا کہتا ہے کہ ہر عالم نہیں بلکہ جو سب سے زیادہ عالم ہے اس سے رجوع کرنا ہے، اس کی بات کو ماننا ہے۔ اب ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ یعنی کون سب سے زیادہ عالم ہے؟ اس کی 3 شرط ہمیں دین نے بتائی ہیں۔ عالم کی شناخت کے لیے 3 طریقے بتائے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ انسان کے پاس یعنی دین اسلام اس نے اتنا پڑھا ہو، اتنا علم ہو کہ وہ جانتا ہو کہ وہ ابھی سب سے زیادہ عالم کون ہے، سب سے زیادہ دین کا علم یعنی امام زمانہ کے بعد ان کی غیبت میں سب سے زیادہ عالم کون ہے وہ خود جانتا ہو۔ اگر اس کو پتہ چل جائے تو اس سے پھر سوال کرے دینی معاملات میں، ٹھیک ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 2 عادل عالم گواہی دیں، مثلا 2 عادل ایسے عالم ہوں کہ کبھی ان سے گناہ نہ دیکھا ہو، ان سے پوچھا جائے کہ وہ آپ ابھی اس زمانے میں کون سب سے زیادہ عالم ہے کہ ہم اس سے سوال کریں دینی معاملے میں۔ تیسرا یہ ہے کہ کچھ اہل علم بتائیں کہ بھائی فلاں مجتہد فلاں عالم جو ہے ابھی اس دور میں سب سے زیادہ علم رکھتا ہے دین کے بارے میں۔ تو یہ 3 طریقے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم عالم کو یعنی سب سے زیادہ عالم دین کے بارے میں اس کو ہم پہچان سکتے ہیں تاکہ ہم اس کو فالو کر سکیں۔ اچھا، مجتہد کسے کہتے ہیں؟ مجتہد لغت میں یعنی ڈکشنری میں کہتے ہیں جو کوشش کرے، یعنی کوشش کرنے والے کو مجتہد کہتے ہیں۔ اصطلاح میں ایک ایسے شخص کو کہتے ہیں اصطلاح کے اندر کہ جس نے دین اسلام کے لیے بہت زیادہ کوشش کی ہو۔ خوب، ایسے شخص کو مجتہد کہتے ہیں۔ اور تقلید بھی یہی ہے۔ تقلید کیا ہے کہ جو سب سے زیادہ علم رکھتا ہو، جو اہل ذکر ہو قرآن کی زبان میں، ہم اس سے سوال کریں اور اس کے مطابق عمل کریں تاکہ اللہ ہم سے وہ قبول کرے۔
اچھا، تقلید کے بارے میں قرآن یعنی یہ حکم نہیں دیتا کہ انسان کسی کی پیروی کرے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ انسان کو چاہیے وہ اتنا علم حاصل کرے کہ وہ کسی کی پیروی نہ کرے۔ مثلا میرے پاس اتنا وقت ہو، 20-30 سال یا 40 سال اتنا وقت ہو کہ میں 30 سے 40 سال دین اسلام کو پڑھنے کے لیے گزار دوں، تاکہ میں دین کی جو سمجھ ہے، اس کا جو فہم ہے، وہ میں حاصل کر سکوں۔ اسلام پہلے پہ یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے انسان کو چاہیے کہ کوشش کرے دینی علم حاصل کرے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ خود دینی احکام کو سمجھ سکے، خدا اس سے کیا چاہ رہا ہے اس کی زندگی میں۔ یہ پہلا راستہ ہے، یہ پہلا طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ، اسلام نے ہمیں یہ آپشن دیا ہے کہ بالفرض ہمیں ہم 20 سال یا 30 سال یا اس سے زیادہ ہم اسلام کے لیے نہیں نکال سکتے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم دین اسلام کے لیے وقت نکال سکیں تاکہ ہم اس سے پڑھ سکیں۔ تو اسلام کہتا ہے کہ بس دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ عالم ہے، جس نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ یعنی بہت زیادہ حصہ دین اسلام کو پڑھنے کے لیے گزارا ہے، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ اہل ذکر کی بات ہوئی ہے، جو اہل علم ہے، ٹھیک ہے۔ اسلام کہتا ہے آپ خود اہل علم بن جائیں اور کسی کی پیروی نہ کریں، لیکن بالفرض اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے، صبح آپ کو جانا ہوتا ہے، آفس ہیں یا دوسری مشکلات ہیں، اس کی وجہ سے آپ اہل علم نہیں بن پاتے، اہل ذکر نہیں بن پاتے، تو دوسرا آپشن یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ اہل ذکر ہو، جس نے سب سے زیادہ اس فیلڈ کے اندر، مثلا دین اسلام کے اندر ایک فہم حاصل کیا ہو، سوچ حاصل کی ہو، ٹھیک ہے، اس کی پیروی کی جائے، مثلا جو وہ کہتا ہے اس کے مطابق عمل کی جائے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ عالم ہے دین کا، نہ کہ ہر کسی کی بات پہ۔ یہ دوسرا طریقہ ہے ہمارے پاس۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ مثلا جو اہل علم ہیں، یعنی جو مجتہدین ہیں، اس میں سے چند ایک کی تقلید میں، یعنی سب کی تقلید کی جائے، سب کی، اس حوالے سے کہ مثلا جو سب سے زیادہ بہتر فتویٰ دے رہا ہے اس پہ عمل کریں۔ مثال کے طور پہ آیت اللہ سستانی کسی مسئلے میں کہتے ہوں کہ یہ جو ہے کام مکروہ ہے، شدید مکروہ کام ہے، ٹھیک ہے، اور آیت اللہ خامنہ یہ کہتے ہوں کہ یہ مثلا یہ کام جو ہے، یہ کوئی بھی کام مثلا یہ حرام ہے، تو بس تیسرا آپشن یہ ہے کہ کیونکہ میں مختلف مجتہد کی تقلید کر رہا ہوں، تو مجھے دیکھنا ہوگا سب سے بہتر یعنی سب سے احتیاط والا راستہ کون سا ہے۔ تو یہاں پہ یا احتیاط والا معاملہ یہ ہے کہ حرام میں سمجھوں، یعنی میں اس کام کو انجام نہ دوں، یعنی جیسے آپ کو عرض کیا، ایک مجتہد کہہ رہے ہیں کہ شدید مکروہ ہے، دوسرا مجتہد کہہ رہے ہیں کہ حرام ہے، تو مجھے حتماً وہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہو گیا احتیاط پہ عمل کرنا، یعنی ایک سے زیادہ مجتہد کی۔ یہ 3 طریقے ہیں دین اسلام پہ عمل کرنے کے لیے۔ بس خلاصتاً یہ کہ اسی کو یعنی شارٹ کریں یا مختصر کریں تو انسان یا تو خود مجتہد ہو، یعنی انسان نے یا تو خود یعنی 30-40 سال اس علم دین اسلام کے بارے میں کے حوالے سے لگائے ہوں، اس کی فہم سمجھ حاصل کی ہو، علم حاصل کیا ہو، اور خود عمل کرے یعنی دین کے مطابق۔ پہلا یہ کہ خود مجتہد ہو، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ انسان کسی عالم کی جو سب سے زیادہ علم رکھتا ہے اس کی بات کو سنیں، جیسے ہم اب ہماری زبان میں اسپیشلسٹ کہتے ہیں، متخصص، یعنی جو سب سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ یعنی ڈاکٹرز میں مختلف ڈاکٹرز ہیں، ایک ہے ڈاکٹر یعنی دل کا اسپیشلسٹ یا آنکھ کا اسپیشلسٹ، تو انسان یہ کہتا ہے کہ آنکھ کے اسپیشلسٹ کے پاس جائیں تاکہ وہ کیونکہ وہ زیادہ جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے دین اسلام میں بھی ہے۔ یا تیسرا طریقہ مختلف عالم کی یعنی مجتہدین کی تقلید کی جائے، جیسے آپ کو مثال دی کہ ایک مجتہد مکروہ کہ شدید مکروہ کہہ رہا ہے، ایک مجتہد حرام کہہ رہا ہے، تو میں حرام کو فالو کروں یا اس کی اتباع کروں۔ بس یہ ہم نے یعنی یہ جو شرائط پڑھی دینی احکام کو جاننے کے لیے۔ اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ ایک مجتہد یعنی جو دین کے اسلام کے بارے میں کوشش کر رہا ہے، اپنا ٹائم لگایا ہے دین کو سمجھنے کے لیے، مجتہد کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے، اس کے اندر کیا شرائط ہونی چاہیے کہ ہم اس کی بات کو سن سکیں۔ آپ سے پہلے بھی شاید عرض کیا تھا کہ اسلام میں ہر عبادات کی شرط ہیں گی، اگر وہ شرط وہ ہوتی ہیں کسی بندے میں تو وہ اسلام قبول کرتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی مجتہد کی کچھ خصوصیات ہیں، کچھ شرط ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ جو ایک مجتہد ہو وہ مرد ہونا چاہیے، یعنی اسلام کہتا ہے مرد کی پیروی کرنی، نہ کہ ایک عورت کی، ٹھیک ہے، یہ پہلا ہے۔ دوسرا یہ کہ انسان جو مرد ہے وہ عاقل ہونا چاہیے، یعنی عقل مند ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی دیوانہ یا
اس قسم کا بندہ نہیں ہونا چاہیے۔ تیسرا یہ ہے کہ بالغ ہو، یعنی بچے کی تقلید اسلام نہیں کہتا ہے، یعنی بالغ وہی کہ تین نشانیاں ہیں، اس سے نیچے کی تقلید کا یعنی پیروی کرنے کا اسلام نہیں کہتا، بلکہ ایک بالغ انسان کی۔ چوتھا یہ کہ شیعہ اثنا عشری ہونا چاہیے، ایسا شیعہ جو 12 اماموں کو مانتا ہو، یعنی پانچواں یہ کہ حلال زادہ ہونا چاہیے۔ چھٹا زندہ ہونا چاہیے، یعنی مردہ مجتہد کی تقلید نہیں ہے، زندہ ہو تاکہ اپنے دور حاضر کے حوالے سے ہماری رہنمائی کر سکے اسلام کی روشنی میں۔ ساتواں یہ ہے کہ عادل ہونا چاہیے۔ عادل یعنی کیا؟ کبھی بھی کسی نے اس کی ذات سے یعنی اس شخص سے کوئی گناہ نہ دیکھا ہو، نہ سنا ہو، ٹھیک ہے، یہ شخص عادل ہے۔ اور آٹھویں شرط یہ ہے کہ عالم ہونا چاہیے، یعنی سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہونا چاہیے زمانے میں۔ تو ایک ایسا شخص کہ جس کے اندر یہ تمام صفت پائی جاتی ہوں، یہ مجتہد ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ مجتہد کی شرائط ہیں، خصوصیات ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالم نے کہ جو ہماری آسانی کے لیے جو یہ سلسلہ رکھا ہے، ہمیں ان کے مطابق ان سے رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔